والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس چو ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے. دعا اے فرماؤ کہ اللہ تعالی بندہ عاجز، بندہ ناچیز کو اس آیت مبارکہ دے تحت استعمالہا وما علیہا صحیح سمجھا سگن دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر میکو تواکوں اللہ تعالی ادھے اتے پورا عمل کرن دی بھی توفیق عنایت فرمائے. کافی دنوں تو مسئلہ نماز دا چل رہی ہے. تو پچھلے جمعہ دے اتے مسئلہ اس مقام توڑی پہنچی ہا نماز والا کہ جس ویلے موحد بندہ رکوع کریندا ہے تو رکوع دے اندر ونج کے اللہ دی تسبیح بیان کریندا ہے. سبحان ربی العظیم. اور پھر رکوع دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کرن تو بعد پھر جس ویلے اٹھدا ہے رکوع تو اس ویلے بھی اس دی زبان دے اتے اللہ دے پیغمبر نے ایک حکم دیتا کہ چپ کر کے نہیں اٹھنا بلکہ کچھ پڑھ کے اٹھنا ہے. رکوع تو سیدھا ہونا ہے، جڑے ویلے آونا ہے اٹھی جان دی طرف، تو اس ویلے نمازی مومن موحد بندے دی زبان دے اتے بھی ایک توحید دا کلمہ جاری ہونا چاہیے ہے. اور وہ توحید والا کلمہ کیڑا ہے؟ تو صحیح پڑھو چاہ ٹھڈ تو میرے کو لگی بیٹھی ہے، تو میرے کو زیادہ تو آپ کو لگی بیٹھی ہے. اس واسطے کچھ میری ٹھڈ دور تھی وے تو کچھ تے نال یہ دعا بھی کرو جمعہ تو بعد بھی کہ اللہ تعالی
موسم دی اس شدت اور اس سردی دی شدت کو اللہ تعالی ہن ہلکا فرماوے، کیونکہ اے ہن اساڈی برداشت تو بھی زیادہ ہے۔ بندہ رکوع تو جڑے ویلے اٹھدا ہے، مومن موحد بندہ نماز پڑھن والا، اس ویلے وہ پڑھدا ہے تے آدا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سبحان اللہ آکھو، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ بندہ پڑھدا ہے کہ سون گدھا ہے اللہ تعالی نے، کائیں سون گدھا ہے اللہ پاک نے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس دی گل اللہ پاک نے سن گدھیے، اس دی حمد اللہ نے سن گدھیے۔ جیڑے بندے نے اللہ پاک دی حمد تے تعریف بیان کیتی ہے، اور موحد نمازی جڑا ہے وہ اللہ دی تعریف کر رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ دی حمد تاں کر کے ان پیا پڑھدا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیونکہ سنن والا دی حمد تے جڑی تعریف اپنے رب دی کر رہی آئی، اس دی اس حمد تے تعریف تے ثنا نو سنن والا اس دے سوا ہور گویا کہ پورے معبودان باطلہ کلوں سما ما فوق الاسباب دی بھی نفی کر رہی ہے۔ رکوع تو اٹھ دیاں جڑ ویلے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھدا پیا ہے، اس ویلے ایو جیاں پوری کائنات دے اتے اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھن دے نال ایو جیاں ایک کلا کما شرک دیاں ساریاں آوازاں دا کر دیتا ہے کہ او کائنات والے او کوئی پیر سنن والا نہیں، کوئی فقیر سنن والا نہیں، کوئی نبی سنن والا نہیں، کوئی ولی سنن والا نہیں، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ جڑا ہے او ما فوق الاسباب دیاں پکاراں تے تعریفاں تے حمداں تے سڈ تے سور نو سنن والا کوئی نہیں، بلکہ جے کوئی سنن والا ہے تو کلا کون ہے؟ او دے سوا ہور تاں کر کے پیا یاد ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کھڑا ہو گیا ہے، رکوع تو جڑے ویلے اٹھی آیا ہے، ہون بھی یہ واسطے حکم ہے نمازی بندے واسطے کہ انج نہ کرے یا ایویں رکوع تو اٹھدا پیا ہوئے سدھا ہوندا پیا ہوئے تے دھڑم سجدے چ ون ڈھائے، انج بھی ہوندا ہے نا، جلدی ہوئے تھا انج اجازت ہے کرن دی؟ نا، بلکہ رکوع تو اٹھے پورا اپنا دھیان کرے کہ مکمل سدھا کھڑا ہو گیا قومیں دے اندر کہ کوئی نہ جلدی دی ضرورت۔ کیوں؟ اگر انج کیتا تو یہ مطلب ہے ارکان نماز والیاں دے اندر اے چوری پیا کریندا ہے، تے اس چور دی بہت بڑی سزا ہے۔ بلکہ ایو جے بندے نو اللہ دے پاک پیغمبر نے کائنات دے بدترین چور نال تشبیہ دیتی ہے اللہ دے پیغمبر نے کہ سب تو وڈا برا تے گندا چور ایو ہے کہ جڑا نماز دے رکوع سجود تے قیام وچ چوری کریندا ہے، یعنی کیا؟ او ارکان پورے نہیں ادا کریندا، سب تو بدترین چور ہی ہوئے۔ انتہائی معذرت نال گزشتہ جمعہ دے اتے بھی یہ گال کیتی ہے، یاد ہے کیتی ہے کہ کنا کیتی ہے؟ یہ گال سنائی ہے نا، دوبارہ وقت گال سناون دا مقصد ہے یہ گال سناون دے باوجود جس ویلے نماز ہو گئی تے سنتا جمعہ دیاں پڑھی جان لگیاں، اس ویلے میری نظر چند ساتھیاں دے اتے پئی، او پھر بھی انجے کر رہی ہے ہن۔ ہون دسو میں کدے ونجا، مولوی کدے ونجن؟ ہوں ویلے جمعہ دے اتے یہ مسئلہ سمجھائے دسے کہ بھئی کائنات دے بدترین چور نال اللہ دے پیغمبر نے تشبیہ دیتی ہے یہ جائیں بندے نو،
اس تے بعد پھر بھی ڈٹھا گیا اسے ویلے اسے بیان تو بعد نماز جمعہ دی پڑھن تو بعد وقت جو ڈٹھا گئے انہیں کر رہی ہیں. ہوں دسو یہ جی قوم سدھر سکتی ہے؟ وہ سجدے تو اٹھ دن تا جلسہ پورا نہیں، رکوع تو اٹھ دن تا قومہ پورا نہیں، فوراً سجدے ایک سجدے تو اٹھیا تے سیدھا نہیں ہویا دوجے سجدے اوہ گال دسیندے بھی بیٹھوں وقت بھی اوہیں ول دعائی کیتی بن سکتی ہے، اور کیا کیتا بن سکتا ہے؟ اللہ پاک ہدایت دے وے، آمین آکھو. مولویاں کو صحیح مسئلہ سمجھاون دی اللہ توفیق دے وے تے ساکو صحیح مسئلہ سمجھ کے مکمل عمل کرن دی اللہ پاک توفیق دے وے. سمجھو تے عمل دی سوچو. ہن جڑے ویلے بندہ انہیں سدھا ہو گیا ہے، رکوع تو اٹھی آیا ہے توا تو اس ویلے جتنا دیر کھڑنا ہے اس دے اندر بھی چپ کر کے نہیں کھڑنا. رکوع تو اٹھی آیا ہے تو ہونے دی زبان دے اتے وات ہونا چاہیے ہے ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد پڑھیں تاں تیری مرضی، ربنا ولک الحمد پڑھیں تاں تیری مرضی ہے. جدا مطلب تے مفہوم ہے بندا پہ اے رب پاک کی رب سونیا متے کو رب وی من چکا 14 طبق دی کائنات تے ذرے ذرے دا رب جو تو ہویوں ساڈا مربی وی تو ہے، رب وی تو ہے، پالن ہار وی تو ہے، ساڈی ساری بدھی چھٹی دا مالک تو ساڈا رب پاک ہے. اس واسطے رب سونیا تاں کر کے اعلان اسا کر رہی ہے نماز دی حالت دے اندر بھی ربنا لک الحمد. اے رب سونیا ساریاں چنگیاں تعریفاں تیرے واسطے ہی ہیں، اور کہیں واسطے نہیں. ساریاں صفات کار سازی دا مالک کلا تو ہے، تیرے سوا غور تا کوئی نہیں. اس واسطے اقرار کر کے آدھے پہ آئیں ربنا ولک الحمد. ساریاں تعریفاں دے لائق تو رب پاک ہے، اور کوئی نہیں. نری توحید بیان ہوندی پئی ہے. جڑ ویلے پڑھ گدئی ایک دفعہ تا ہون وال سجدے دے اندر لگا ونج ہون واتی تھے کھڑا نہ رہے. ہن جلدی کر سجدے دی طرف جل، کیونکہ سجدہ ایڈی وڈی عبادت ہے کہ سجدے چ ویسے تا اپنے رب دے قریب پجسے. تا اللہ پاک فرماندے نے رکوع کر گدئی میری تعریفاں کر گدیاں نہیں تو جلدی کر سجدے دے اندر آ ون تے آ ون جلدی آ. تا کر کے بندہ ہونا دا اللہ اکبر اللہ تو وڈا ہے ساریاں تو سجدے دے اندر لگا گیا ہے تے ون کے جھک کے سجدے دے اندر اپنے رب نو وط کے پیادہ ہے سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی. یہ پڑھدا ہے کہ کوئی نہ سبحان ربی الاعلی. ہوں سجدے دے اندر سر رکھی پیا ہے، متھا ٹکائی پیا ہے، نک بھی ٹکائی پیا ہے زمین دے اتے مسلے دے اتے صف دے اتے. جڑے ویلے انج ٹکائی پیا ہے تے پڑھدا پیا ہے کہ سبحان ربی الاعلی. میرا رب جڑا ہے او آلہ ہے ساریاں تو اچا تے آلہ بھی ہے. تے میرا رب جڑا ہے او پاک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے، وہ کمزوریاں تو پاک ہے، وہ عیباں تو پاک ہے، وہ شریکاں تو پاک ہے. کوئی او دا شریک بالکل وہ پاک ہے. اس واسطے میں آخری ہاں سبحان ربی الاعلی. سجدہ کیتی پیا ہے تے اتھے بھی سجدے دے اندر 3 دفعہ کم از کم میں پڑھنی چاہیے تسبیح جیڑی ہے. اس تو زیادہ جتنا او دی مرضی آوے. اگر منفرد بندہ ہے
5 دفعہ پڑھے 7 دفعہ پڑھے جتنی تاک دفعہ پڑھ سکتا ہے اگر منفرد دے اگر امام ہے تا اس نو ایک معتدل طریقے دے نال درمیانے طریقے دے نال ایک مقدار نال چلنا چاہیے جے امام ہے تو انج نہ لگا رہے کہ آکھے ایتھے میں چونکہ اللہ دی اگے سجدہ کیتا ہویا ہے اللہ دیاں تسبیحاں کر رہیاں اللہ دی چونکہ میں حمد دے اندر لگا ہویا اللہ پاک دی تسبیح کر رہیاں اس واسطے پچھلیاں دا خیال کوئی نہیں تے پڑھی رکھے 15 دفعہ پچھو مار کا سر چاہتے دیکھیں امام صاحب کو کیا تھی گئے ای نہ کرائے منفرد جتنی دفعہ زیادہ پڑھے تو پڑھ سکتا ہے اگر امام ہے تو اس دور حاضر دے لحاظ نال بہرحال ہلکی نماز امام واسطے چاہیے کہ وہ پڑھاوے مقتدیاں دا بھی لحاظ ہوئے جڑے ویلے انج پیا کردا ہے تے جڑے ویلے سجدہ کرنا ہے اس ویلے ونجنا جڑے ویلے سجدے دے اندر طریقہ سجدے دا اے ہے کہ ویندیاں ہویاں پہلے گوڈے زمین تے رکھے سمجھ آئی کہ نہیں کیا رکھے پہلے بولو تو صحیح گوڈے اے ونج کے رکھے تے ول اس تو بعد ہاتھ رکھے تلے سجدے والی جگہ دے اتے ول ہاتھ رکھن تو بعد ول جڑا منہ اس اپنا پیشانی رکھنی ہے پہلے نک زمین تے لگے تے ول اے پیشانی متھا زمین دے اتے ٹکاوے متھا بھی ٹکاونا ہے تے نک بھی یہ دوہے چیزاں سب تو بندے دے چہرے دے اندر عزت والیاں ہیں کہ کوئی نہ بولو شاباش ایڈی عزت رکھی ہے بندے دے چہرے دی اللہ نے حکم دیتا ہے کہ چہرے نو کہیں دے اگوں نہ پیا جھکاویں تیری عزت رکھی ہم بہت وڈا وقار تیرا رکھے مو میرا بندہ اس واسطے جدوں بھی کوئی جھکاون دی ضرورت پوے تا اے چہرہ میرے اگے جھکے غور کہیں دے اگے نہیں جھکنا چاہیے اس وجہ واسطے ہن ہوا عزت علی پیشانی بھی زمین تے رکھی پیا ہے مصلے دے اوتے رگڑیندا پیا ہے نک بھی زمین دے اوتے رکھیا ہویا ہے اوتھے ہن وقت اللہ پاک دیاں تسبیحاں پیا کردا ہے تے پڑھدا پیا سبحان ربی الاعلی تا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جڑے ویلے ایڈی عاجزی بندہ کر رہی ہے مومن بندہ ایو سجدہ ایوے سجدے علی عبادت ایڈی اچھی وے کہ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ یا سجدے علی عبادت ہو جئی ہی وے جو اللہ دے پیغمبر فرمان دین سجدے دے اندر جڑے ویلے بندہ ویندا ہے تا سب تو زیادہ قریب اپنے رب دے ہو ویندا ہے اللہ پاک تا ہر ویلے بندے دے قریب ہے نا ہے کہ کوئی نہ اللہ نے جو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو ادی یہ جڑی رگ سہالی ہے نا اے اتنا تواڈے قریب نہیں اللہ فرما دین میں اس نالوں ہی بہوں اقرب نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اپنے بندے دے اس نالوں بھی زیادہ میں اللہ پاک قریب ہاں اللہ تا ہر وقت قریب ہے بندہ کیڑے ویلے رب دے قریب ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ اوہ لفظ ہیں قرآن اللہ نے فرمایا نحن اقرب اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اقرب ما یکون العبد وہ اقرب آیا کہ کوئی نہ بندہ سب تو زیادہ رب دے قریب اس ویلے ہوندا ہے جڑے سجدے سر رکھی پیا ہوندا ہے تے سجدے سر رکھن دا طریقہ ہی ہوئی وے ای نہیں کہ نک چاہی پیا ہوئے تے پیشانی بھی اے بھی ڈٹھا گئے سر دی اے جہوان تے سجدے لیندے نہ متھا لگ دے زمین تے نہ نک ٹک دے زمین تے پتہ نہیں کیا ہوندا ہے متھا تے نک ٹکاون نال اگر انج کوئی سجدہ پیا کردا ہے تو سمجھ لو کہ اے سنت دے خلاف کر رہی ہے اے عبادت دا طریقہ نہیں سجدے دے اندر متھا بھی رگڑ تے نک بھی زمین دے اوتے لا مصلے تے رکھ ول جڑے ویلے سجدہ کر گدا ہے تسبیحاں ہو گئے اس ویلے اٹھنا ہی جڑے ویلے سجدے تو ول کیا پڑھنا ہے اللہ اکبر
ولو میں اللہ دی بڑائی بیان کر ایک سجدہ کر گدھئی تول آرام نال سکون نال بہون جلسے دی حالت دے اندر. ہوں وچ والیاں گلاں سمجھو توجہ. ایک گل پچھو رکوع والی رہ گئی وہ بھی سمجھ گنو. رکوع جڑے بندے ونجنا ہے رکوع کرنا ہے تے گوڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھنا ہے. گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا ہے نا. تے اے صرف ہاتھ رکھنے نہیں بلکہ اے ہاتھ تھوڑا جہاں کھلے کر کے گوڈیاں کو پکڑنے. اے دے بھی ہو اے ایویں پکڑنے گوڈے کو. اے این ہاتھ نہیں رکھنا. اے ایویں کر کے گوڈے کو پکڑ کے کھڑنے. اے ہے سنت دے مطابق عمل. ول جرلے سجدے چ گیا ہے تو ہون سجدے چ ونجن دا طریقہ ہے سجدہ کیتی پہ پیراں دیاں جیڑیاں انگلیاں اے کیڑے پاسے ہونیاں چاہیے قبلے دی طرف. جی میں پہلے بندہ کھڑا ہاتھ قبلے دی طرف انگلی ہن سجدہ کرے تاں بھی انگلی دا رخ کس پاسے ہوئے قبلے دی طرف ہونا چاہیے. ول سجدہ جلے کر رہی ہے سجدے دا طریقہ اللہ دے پاک پیغمبر کو جڑا ثابت ہے. اگر بندہ ہے منفرد اکیلا بندہ نماز پڑھن والا ہے تو او کھلا کر کے بہی کو این کوہنیاں جڑیاں کھلیاں کر ونجے. کیونکہ حدیث پاک چاہے اللہ دے پاک پیغمبر سجدہ کرن ہاں اکیلے منفرد جڑے اللہ دے پیغمبر سجدہ کر رہی ہے ہوندے ہاں بکری دا چھوٹا بچہ وچوں گزر ونجے ہاں پار. کوئی شاید سمجھ آئی کہ نہیں. انج نہیں کرنا کہ اے کوہنیاں تے ارکاں جڑیاں پیٹ نال رلا ونجے پیٹ کو لگ دیاں پیا ہون سجدہ انج نہیں کرنا. ہاں جڑے ویلے جماعت نال نماز پڑھ رہی ہے بندہ جماعت ہوئی کھڑی ہے مقتدی صف بنی کھڑی ہے اس ویلے وال اتنا کوہنیاں جڑیاں باہر کٹ کے ایڈیاں کھلیاں کرن دی ضرورت نہیں. جے کھلیاں کرے سی تو نال والے نو تکلیف ہو سی. جے نال والا پراں ہو کے کھڑ سی تو وچ وقفہ آوے سی تے وقفے کو تا سخت منع کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے کہ صف دے اندر وقفہ نہیں رکھنا. پیر دے نال پیر ملا کے کھڑنا ہے وچ شیطان دے ٹپن دی جگہ نہ پہ چھڑا ہے اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا. تو اس واسطے اگر منفرد دے تو تھوڑا جیاں کوہنیاں کھلیاں کر گھنے. اگر جماعت نال پڑھ رہی ہے تو تھوڑا جیاں نال کر گھنے لیکن پیٹ نال وط بھی نہیں رلاونا. تے بعد اوقات انج ہوندا سجدہ کرو نا انج کر کے تلے ٹکا دیتیاں اے کوہنیاں تے ارکاں تے کلائیاں اے بازو جڑے اس گل کولو بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کیتا ہے. بلکہ کا قلب دے الفاظ ہیں بھی کتے دی کلائی دی طرح تشبیح دیتی گئی ہے کہ سجدے دے اندر انج دا سجدہ نہ کیتا کرو جی میں کتا اپنی کلائیاں ٹکا کے باندھا ہے. کتا بہن لگے نا زمین دے اوتے ڈٹھا کرو او جے باسی تے اگلے پیر جڑے کلائیاں تلے ٹکیندا ہے کہ کوئی نہ. تو انج نہیں کرنا بلکہ زمین تو اتے ہوون تلے لگیاں ہویاں نہ ہوون. اے ہے سجدے دا اصل طریقہ سنت دے مطابق. سمجھ آیا کہ نہیں. ول ایک سجدے تو اٹھیا ہے جلے بیٹھا ہے تو ہن بھی اس انداز نال بہ ونج کہ پورے اعضاء تیرے اپنی جگہ دے اتے آ ونجن. وت بعد دے اندر دوجھا سجدہ کریں ورنہ پہلے نہ پیا کریں دوجھا سجدہ. انج نہیں جو ایک سجدے تو اٹھدا وداویں تے ول فوراً اللہ اکبر جسا ٹوٹا ہے اللہ اکبر داتے دوجھے اللہ اکبر کر کے ول تو سجدے دے اندر لگا ونجے. انج نہیں کرنا ورنہ ول اوہ حکم لگنا ہے کیڑا بول گئے ہاں چور اللہ گندے چور اللہ والنہ تیرے اتے حکم لگ وجنا ہے. کیونکہ حدیث پاک کے چاہے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمان ایک بندہ آیا ہے اس نماز پڑھیے جڑے ویلے اس نماز دا سلام پھیریے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دا بندہ تے نماز کوئی نہیں پڑھی. وہ دا نماز پڑھیے وت پڑھدا ہے تے نماز کوئی نہیں پڑھی. وہ وت پڑھدا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے تے نماز کوئی نہیں پڑھی. جی پڑھی تے یا رسول اللہ طریقہ دس دیو
تاں اللہ دے پاک پیغمبر نے طریقہ سمجھایا نماز دا کہ جیڑا بندہ نماز دے ان ارکان دے اندر کمی بیشی کردا ہے، جڑا رکوع پورا نہیں کردا، قوما پورا نہیں کردا، جلسہ تے سجدہ پورا نہیں کردا، اے بندہ ساریاں تو وڈا گندا چور ہے، چوری پی کیتی ہے نماز دی حالت دے اندر۔ اس وقت انہاں سارے ارکان دا خیال رکھنا ہے۔ ہن جڑے ویلے سجدہ ہو گیا ہے، جلسہ ہو گیا ہے، دعا سجدہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر کر کے دوجی رکعت دے اندر کھڑا ہو گیا ہے، جڑے ویلے دوجی رکعت دے اندر کھڑا ہو گیا ہے، ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت فاتحہ شروع کر دے۔ ہن اگلا طریقہ تا پہلے سمجھ چکے ہو، ہن سورت فاتحہ پڑھی گئی ہے، اس تو بعد نال کوئی سورت ملا چھوڑ جڑے ویلے تو نماز پیا پڑھدا ہے، اس تو بعد جڑے سورت ملا گنے اللہ اکبر کر کے رکوع دے اندر لگاوائیں، باقی نماز تا انجے پئی جڑے ویلے ہن دوجی رکعت دے اندر سجدے دوئے کر گدن سی، سجدے دوئے کر کے ہن اتحیات دے اندر آ کے بیٹھا ہے۔ اتحیات بعض دفعہ ایک یا دو ہیں پاؤں کھڑے تھی جی او اگو آوے سی مسئلہ توجہ کرائے، توجہ کرائے۔ اتحیات دے اندر جڑے ویلے بندہ آ کے ہن بہے گیا ہے، ہون بیٹھا ہے جڑے ویلے ہون وال اے بھی سمجھو جو ہاتھ کتھا رکھنے، ہون گوڑیاں کو اتھا پکڑنا نہیں، سمجھ دے پہو، ہون گوڑیاں کو پکڑنا نہیں تے گوڑیاں تو اگو تے بھی ہاتھ نہ ہوئن، بلکہ جتھا گوڑا شروع ہوندا پہ اتھا ہی پچھو تو آدھے ہاتھ مک ونجن، پچھو ہوئن تھوڑا جے ہاتھ، سمجھ دے پہو، اتھے ہاتھ رکھ تے والوں اتحیات پڑھنا شروع کر دے۔ ہون بندہ پیا پڑھدا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہن اتحیات پیا پڑھدا ہے، ہن توجہ کرائے، ہن بیٹھا ہے بڑے خشوع خضوع دے نال تے اللہ پاک نو پیادا ہے اتحیات للہ، ساری دی ساری کولی عبادت ہے تا خاص کہندے واسطے ہے جڑی عبادت دا تعلق قول نال ہے، جڑی عبادت دا تعلق بولن نال ہے، جڑی عبادت دا تعلق قول تے کلمہ پڑھن تے قول کرن نال ہے، ایو جیاں ساریاں دی ساریاں عبادتاں گئیں تا اس کلے اللہ پاک واسطے گن اور کہیں واسطے کوئی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کیسا سمجھ آئی کہ نہیں؟ التحیات للہ، اللہ سیاں ساریاں قولی باتاں صرف اور صرف تائیں کلے واسطے ہن پیاں، والصلوات تے تمام دیاں تمام فعلی تے بدنی باتاں بھی ہن تکیں دے واسطے، تمام قولی تے بدنی تے فعلی باتاں بھی صرف اور صرف تیرے واسطے ہن، اور کہیں واسطے کوئی نہیں۔ والصلوات، نماز دے اندر دو عبادتاں دا ذکر آندا ہے، ایک قولی عبادت دا تے دوجی بدنی عبادت یا فعلی عبادت بھی اس نو آدن، کیونکہ جڑے ویلے ہاتھ اتاں کریندا ہے وت بدھیندا ہے وت چھڑیندا ہے وت رکوع وچ ویندا ہے وت رکوع تو اٹھدا ہے، اے فعل پیا کرے ہے، بدن نو حرکت پیا دیندا ہے بندہ، اس واسطے فعلی عبادت تے بدنی عبادت آ گئی، تے جڑا قول کر رہا ہے جڑا کچھ پڑھدا پیا ہے وچ او قولی عبادت بن گئی، اس واسطے ہن اللہ دے ہاں اقرار پیا ہوندا ہے کہ اللہ سیاں ساریاں قولی عبادتاں وی تیرے واسطے تے بدنی تے فعلی عبادتاں وی تیرے سوا اور کہیں واسطے کوئی نہیں۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، تے جتنا اللہ سیاں مالی عبادتیں او بھی ساریاں خاص ہیں تکے دے واسطے تائیں کلے اللہ پاک واسطے، اور کہیں واسطے کوئی نہیں۔ اللہ
جتنا بھی طیبات ہیں، جتنا بھی صدقات ہیں، جو بھی خیرات ہیں، جو بھی مالی باتاں کرنی ہیں، کوئی منت مننی ہے، کوئی نظر دیونی ہے، کوئی نیاز دیونی ہے، کوئی منوتی دیونی ہے، تو صرف اور صرف تیرے نام تے، تیرے سوا ہور یہ ساریاں عبادتاں کہندے واسطے اللہ اللہ۔ ہن اس انداز نال اگر بندہ نماز پڑھے سمجھ کے تو ایہو جہی نماز تے ایہو جہی عبادت دا کیا ذوق ہو سی، لیکن تساں اساں توجہ نہیں کریں دے۔ اے اگر سمجھی ودا ہوئے بندہ تا این نماز والی عبادت کو چھوڑ سکدے؟ ایہو جہی پر مغز تے ایہو جہی لذیذ عبادت ول کیویں بندہ چھوڑ سکدے؟ انہاں فضائل تو اساں دور ہیں، اس واسطے نماز دی پابندی کوئی نہیں۔ ہن بندہ جڑے ویلے اتحیات دے اندر بیٹھا ہے تے پڑھدا بیٹھا ہے تے سمجھدا بھی بیٹھا ہے جو میں اے اللہ پاک کوئی ہو کچھ پیادا اتحیات للہ والصلوات والطیبات تے یہ گل قرآن مقدس دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کولو کروائی ہے۔ یہ اعلان تا اللہ نے اپنے پیغمبر کولو کرایا ہے۔ میرا پیغمبر اعلان کر کے لوگاں نو مسئلہ سنا دے، اعلان کر میرا سونا محمد الرسول اللہ دے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا قل، فرماؤ میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، اعلان کر میرا پیغمبر، ان صلاتی، او کائنات والے ہو ٹھیک ہے اللہ نے میرے کو مقام تے رتبہ تا بہت بڑا دیتا ہے، مگر سب کچھ دے باوجود متا تساں میری باتاں شروع کر دیو جویں یہود و نصارا نے اللہ دے پیغمبراں نو معبود تے مشکل کشا سمجھ گدا، متا تساں وی انج سمجھی ودیو تے خیال کرائے میں تو کو مسئلہ دس دیواں ان صلاتی، میری نماز یعنی میری قولی عبادت تے میری بدنی عبادت جڑی ہے، ان صلاتی میری قولی تے بدنی عبادت ویتا للہ خاص خالصتاً صرف اور صرف کلے اللہ پاک واسطے ہی اور کہیں واسطے کوئی نہیں۔ ان صلاتی و نسکی تے میری مالی عبادت، کیا مالی عبادت، میری قربانی، میری منت، میری منوتی، میری نظر تے نیاز جڑی میری یہ مالی عبادت ہے قربانی والی، اے بھی ہے تا خاص کے دے واسطے ہے للہ، اے بھی اللہ پاک واسطے۔ مکدی چکدی گل لے اے کیڑی گل، محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے میری زندگی دا ایک ایک ساہ جڑا ہے جیونا بھی ہے تا خاص کے دے واسطے، محیایا و مماتی تے میری موت بھی ہے تاوی۔ تواری جماعت دا نا لوگ تو کو آدن نا تانا دین دن تے تسا پریشان تھی اے سی مماتی ہیں، آدن کے کوئی نہ لوگ آکھن والے آدن نا تے اللہ نے قرآن چاکھے تے آکھیا بھی اس انداز نالے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس وچوں سپیشل طور تے اللہ نے اعلان کروایا ہے کہ میرا پیغمبر اعلان کر کہ لوگوں کو آکھ دے کہ محیا یا و مماتی للہ، تے جے تو آکو کوئی آکھے اے مماتی ہیں تساں بڑے چوڑے سینے نال خوشی نال اس گل نو قبول کیتا کرو کہ اے اعلان مماتی والا تا اللہ دے پیغمبر نے کیتا ہے۔ وقت ویکھو جے کوئی آکھے اس دے مقابلے دے اندر بھئی اساں حیاتی، تا اللہ نے مماتی دے مقابلے حیاتی نہیں آکھیا، حیات کتھیں آکھیا اللہ نے،
کوئی نہیں ثابت کر سکتا. محیا یا آخیا ہے، حیاتی نہیں آخیا. توجہ کرائے، اس نو پتہ جو ہا اللہ نو پتہ ہے کہ کوئی نہ، وہ عالم الغیب ہے کہ کوئی نہ. انج نہیں آخیا کہ حیاتی و موتی نہ، بلکہ فرمایا محیا و مماتی للہ رب العالمین. اس واسطے جے کوئی مماتی دا تانا دیوے تو اس گل دے اوتے پریشان نہ ہویا کر، خوش ہویا کر. تو خلاصہ گل دا اے نکلیا ہے کہ نماز دی اس حالت دے اندر جیڑا بندے دا اصل عقیدہ ہے ہن اس دا اظہار کر کے اپنے رب نو پیادا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ سیاں مالی تے قولی تے فعلی تے بدنی عبادت ساری دی ساری خالصاً تیرے واسطے. زندگی باقی تے پھر آئندہ جمعہ دے اوتے ہو سی، چلو وہ اگلی گل سونی گھنو، ہو سکتا ہے رہ ونجے بندے تے اگلی اتحیات دے اندر اوہ آمنی تا ہے ہی ہو. سوال وہ کر رہی ہیں کہ بھی نماز دی حالت دے اندر اگر پیر اوتے چو ونجن تا اس دا کیا حکم ہے؟ توجہ نال سنائے. اگر ڈوہیں پیر چا گھنسی نماز دی حالت دے اندر تا اس دی نماز ترٹ ونجنی ہے. سمجھ دے پائے ہو؟ نماز فاسد. اس واسطے پیر زمین تو چاونے انجے جے کسے وجہ تو پیر ایک چو گیا ہے تو اس نو فوراً زمین تے رکھو. اے لتاں سنگاڑن دی عادت، ہاں تے سجدے جو گیا تو ول پیری نال چاہی تے سنگاڑی گیا، تے جے سنگاڑی ویسی تا نماز ہی سجدہ کر مگر پیر. اور گل سنائے سجدے دی حالت دے اندر بھی جڑی وہ پہلے گال سن چکے ہو، سجدے دی حالت وچ وہی پیراں دیاں انگلیاں دا رخ تے جے اونج ہو سی تے پیر زمین تو چو سکدن، چاونا نہیں. ول ایک ہور گل بھی رہ گئی، او بھی سن گنو. جلے ایک سجدے تو اٹھ سی تے جلسے دی حالت دے اندر باہ سی تے او باہونا کیویں ہے؟ او باہونا بھی سنت نال طریقہ اے ثابت ہے کہ سجا پیر کھڑا رکھنا ہے تے کھبے پیر نو تلے وچھا کے تے اس دے اوتے باہونا ہے. سجا پیر وچھاونا یا ڈوہیں پیر وچھا کے تے اس دے اوتے باہونا اے بھی نہیں، اے بھی سنت دے مطابق نہیں. سجا پیر کھڑا رہ ونجے، اس دیاں انگلیاں بھی انجے قبلہ رخ ہوون، کھبا پیر جڑا ہے اس نو تلے وچھا کے اس دے اوتے باہونا ہے. ول جڑ ویلے اس جلسے دی حالت کولو دوجے سجدے دے اندر ونجنا ہے، وت او جڑا پیر تلے وچھائی بیٹھا اس نو بھی کھڑا کر کے چاوے نہ، زمین نال رلا کے کھڑا کر کے اس نو بھی سیدھا انجے کرے کہ انگلیاں اس دیاں بھی کس پاسے ہوون؟ قبلہ رخ ہونیاں چاہیے. اس انداز نال سجود رکوع قیام کرے تے اللہ پاک اس دی عبادت نو چار چاندر لا دے سی انشاءاللہ. اللہ ایہو جی مقبولیت دے سی کہ نماز پڑھ کے اٹھی سے تے اللہ سارے گناہ دھو چھڑے سی. کیویں دو بندے نماز پڑھ دے کنے تے تیجا پیچھوں آ گئے تے امام بھی اگو تے چلے تے پیر پٹ سکدے یا کیویں چلے؟ ہاں اوندا اے او ایک الگ چیز ہے. او اے ہے کہ پہلے نمبر تے تا اصل دے اندر چونکہ مسئلے دا جلے پتہ نہ ہوئے نا تو ہوں والے اس طرح دیاں غلطیاں ہوندیاں. جماعت اگر افراد زیادہ نہیں، دو بندے نماز پڑھ رہی ہیں تے کھڑن جماعت دی حالت وچ، ایک مقتدی ہے تے ایک امام ہے. دیکھ گنو اگر دو بندن صرف ایک مقتدی تے ایک امام، وطوی حکم جماعت دا ہے، کلی وطوی نہ پڑھو، اتنا فضیلت جماعت دی. لیکن اس ویلے فرق اے ہے کہ اگر دو بندے پڑھ رہی ہیں، ایک امام تے ایک مقتدی، اس ویلے امام کھبے پاسو اس پاسو کھڑسی تے مقتدی سمجھ دے پے ہو. ہون اے دو پڑھ رہی ہیں تے جماعت کیتی کھڑن دو بندے، پچھو تریجا کوئی بندہ آ گیا ہے، مقتدی بھی آ گیا ہے، ایک یا دو آ گئے تو ہون کیا کریں؟ مقتدی کتھاں کھڑا ہوئے کلا. ہون او جیڑا نال مقتدی کھڑا ہے او دیکھے بھی مقتدی انہاں وچوں کیڑا ہے تے امام کیڑا ہے. او امام کو نہ پکڑ دے چھکی ودا ہوئے، خیال کرائے. اتنا تو اس نو سوچنا چاہیے بھی انہاں وچوں امام کیڑا ہے تے مقتدی کیڑا ہے. تے او جے اس نو مسئلے دا پتہ ہو سی تا خود بخود سمجھ سکدے کہ امام اس پاسے آلا ہے تے مقتدی
مسئلہ سمجھی ودا ہو سی تا کیوں بھئی ظاہر ڈو جو کھڑن امام نے کھبے پاسوں کھڑنا ہے تے مقتدی نے سجے پاسوں جے مسئلے دا پتہ ہے تو اس نو پتہ ہو سی ہن او جڑا مقتدی ہے اس دی کانڈ دے اوتے ہاتھ رکھتے اس نو اشارہ دے کہ میں پچھو بیا مقتدی بھی آ گیا لہذا ہن جے انج کرے تو اس مقتدی نو چاہیدا ہے او تھوڑا تھوڑا پیر پیچھا کر کے او پیچھا ہو ونجن تاکہ امام الگ ہو ونجے اگو تے مقتدی الگ ہو ونجن تے جے انج خطرہ ہو سکدا ہے بھی اس مقتدی نو پتہ ہی نہیں مسئلے دا مقتدی نو اس مسئلے دا ہو سکدا ہے پتہ نہ ہوئے تے اے پچھو ہاتھ رکھے کندھے تے انج تھپکی دے وے تو وہ آکے اچھا ممل تیرا بندوبست کرنے کون ہے میرے کو نماز دے اندر پیچھی کہندا ہے جے انہوں پتہ نہ ہوئے تھا اگر ایک خطرہ ہے تو ول آوان والے اس مقتدی نو چاہیدا ہے کہ او امام دے اس پاسے کھڑا ہو ونجے میں دسیندا پیا نا تساں سمجھو نا یہ چیز تو میں سمجھیندا پیا نا اندیاں ساریاں شکاں تاکہ سمجھ گنو نا ہن او آ کے اس پاسوں کھڑا ہو ونجے سمجھ آئی جلے او اس پاسوں کھڑا ہو سی ہون امام نو چاہیدا ہے کہ امام کچھ تھوڑا جیاں اگاں ہو ونجے پیر تھوڑا جیاں اگاں سرکا کے انج نہیں کہ ٹردا ونجے اگاں ہو ونجے تھوڑا جیاں تاکہ پتہ لگ ونجے کہ امام ہن وکھرا تھیا کھڑا ہے تے مقتدی وکھرے ہو گئے سمجھ آئی کہ نہیں یہ طریقہ نماز دا اگر دو بندے جماعت کیتی کھڑے ہن تے پچھو ایک یا دو مقتدی آ گئے تا بیا کوئی سوال کوئی اشکال ہوئے تو سمجھ سکتے ہو چونکہ اے مسئلے پوچھ سو سمجھ سو تو پتہ لگ سی اللہ صحیح عمل دی توفیق دے آخر